یہ دعا کا بھی خوب معاملہ ہے. ایک تو دعا اللہ کے حضور اس لیے انسان مانگے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، میرا آقا ہے، میری تمام ضروریات اور میری ویلفیئر اس کی ذمہ ہے، میں اس سے عرض کروں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اللہ کے حضور وہ اس اعتماد کے ساتھ، اس مان کے ساتھ دعا کرے گا، اور اس دعا کا جو نتیجہ نکلے کہ بیٹا صحت یاب ہو جائے یا بیٹا اللہ کو پیارا ہو جائے، دونوں ہی صورتوں میں وہ رب تعالی کہ اس فیصلے کو بڑی خوشی سے قبول کر لے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا پہلو دعا کرنے کا یہ ہے کہ انسان پریشانی کا مارا اللہ کے حضور گر رہا ہے کہ یا اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، یا اللہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یا اللہ تو اسے صحت دے دے. تو اس میں سے وہ مان نکل گیا، اب ہم نے بھیک مانگنا شروع کر دی. اور اس سے بھی برا یہ ہے کہ ہم اتنے پریشان ہو جائیں اپنے مسائل سے کہ ہم لوگوں کے پاس جا کے کہیں کہ میرے لیے دعا کر دو. وہ قطعی طور پر کسی بھی اہل علم کے لیے پسندیدہ بات نہیں ہے. یہ شو کرتا ہے کہ انسان کا اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے. یہی بھروسہ رب تعالیٰ پر پیدا کرتا ہے اہل علم انسان کے اندر، کہ وہ ایک لمحے کو نہیں سوچتا کہ میرا رب مجھے تنہا چھوڑ دے گا، یا میرا رب میری بات نہیں سنے گا، میرا رب میری بات نہیں مانے گا. یہ اسی وقت انسان دوسروں کے پاس دعائیں کرانے جاتا ہے جب دل میں شک پیدا ہو جائے رب کے بارے میں. آپ کبھی کسی اہل علم کو دوسرے کے پاس جا کے دعا کراتے نہیں دیکھیں گے. وہ ایک ہی اعتماد سے رب تعالیٰ سے بات کرتا ہے کہ یا اللہ جب تو موجود ہے تو میں کیوں سوچوں اپنے مسائل کے بارے میں، تو انہیں حل کر، اور یہ میرا ایمان ہے کہ تو انہیں میرے بہترین مفاد میں حل کرے گا. وہ براہ راست اپنے رب کے ساتھ ڈائلاگ میں رہتا ہے. تو جب یہ انسان میں کیفیت آ جائے تو سمجھ جائیے کہ وہ اہل علم ہو رہا ہے.